جب کسی قیمتی شے کے ضائع ہونے یا لٹ جانے کا خطرہ ہو تو بندہ اس کی حفاظت کے لیے چوکس رہتا ہے اور ہر ممکن تدبیر اختیار کرتا ہے، مگر افسوس کہ ایمان جیسی عظیم ترین نعمت کے معاملے میں ہماری حالت اس کے برعکس ہے۔ فتنوں کے دور میں ایمان کو لاحق خطرات روز بروز بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونے کے بجائے مزید لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، بلا شبہ تمہارے دلوں میں ایمان بھی اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہاری دلوں میں ایمان کو تازہ فرماتا رہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، آپ کے ایمان کے متعلق روایات میں بھی آتا ہے، مفسرین اکرام نے بھی لکھا ہے کہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ شیطان میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، بلکہ آپ جس راستے سے گزرتے شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا تھا۔ اس بلند شان کے باوجود آپ کی کیفیت یہ تھی کہ ایک مرتبہ رازدار رسول سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما نے منافقوں کا تذکرہ کیا تو آپ فرمانے لگے، آپ نے رسول اللہ سے منافقوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رکھی ہیں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا ان میں میرا نام تو نہیں ہے؟ سیدنا حذیفہ نے عرض کی، آپ کا نام ہرگز منافقوں میں نہیں ہے، اور آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں اس طرح کھلی گواہی نہیں دوں گا۔ جس کا ایمان پختہ تھا وہ اس کی حفاظت کے لیے اتنے فکر مند تھے، اور ہم اپنے ایمان کا حال بھی جانتے ہیں پھر بھی لاپرواہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس عین ایمان، مرکز ایمان، رونق ایمان اور بہار ایمان ہے، بلکہ آپ جان ایمان ہیں۔ اللہ اکبر! شاعر نے بڑے خوب انداز میں لکھا، اللہ کی سرتاپا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ جان ایمان کے ساتھ محبت و تعظیم اور اتباع و اطاعت کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایمان اتنا ہی محفوظ بھی ہوگا اور قوت و ترقی بھی پائے گا۔ اس کے برعکس اگر خدا نخواستہ مرکز ایمان کی محبت و تعظیم میں کمی آنے لگے تو ایمان کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ خالق کریم نے متعدد آیات مقدسہ میں نہایت تاکید کے ساتھ رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کا حکم فرمایا، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی ارشاد فرمائی کہ اگر تم نے تعظیم مصطفیٰ کریم میں کوتاہی کا مظاہرہ کیا تو عمر بھر کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔